رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم امثال کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حکمت، ہدایت اور فہم کی کتاب ہے اور ہم اس کے 25ویں باب پر ہیں۔ عزیزو، 25ویں باب سے ایک نئے حصے کا آغاز ہوتا ہے۔ سلیمان نے یہ امثال لکھے اور حزقیاہ کے آدمیوں نے ان کو اکٹھا کیا۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خادمین کا خیر مقدم کروں گا۔ بھائی فیاض خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ بھائی معین خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی معین، میں 25ویں باب کی چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ یہ بھی سلیمان کی امثال ہیں جن کی شاہ یہودا حزقیاہ کے لوگوں نے نقل کی تھی۔ خدا کا جلال رازداری میں ہے، لیکن بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں۔ آسمان کی اونچائی اور زمین کی گہرائی اور بادشاہوں کے دل کی انتہا نہیں ملتی۔ چاندی کی میل دور کرنے سے سونار کے لیے برتن بن جاتا ہے۔ شریروں کو بادشاہ کے حضور سے دور کرنے سے اس کا تخت صداقت پر قائم ہو جائے گا۔ بھائی معین، ان آیات پر اپنی رائے دیجیے۔ خدا کا جلال رضاداری میں ہے تاکہ ہم اس میں خدا کے ان بڑے بھیدوں کو جان سکیں جو انسانی ذہن میں نہیں ہو سکتا۔ میں پالوس رسول کی بات سے اس کو بیان کروں گا جو اس نے رومیوں کے خط میں لکھی۔ 11ویں باب کی آیت ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا یا کون اس کا صلاح کار ہوا۔ دوسرے حصہ میں لکھا ہے، خداوند کا جلال ذراداری میں ہے، میں ایمانداروں اور بادشاہوں کو حکمرانوں کے لیے کہوں گا، وہ دنیا میں ہوتے ہوئے ایک اہم مقام پر ہوتے ہیں۔ یقیناً خدا کے معاملات بے نشان ہیں، پر خدا ہے۔ پر خداوند نے بائبل مقدس کے ذریعے اس کو بیان کیا اور ہم اس کی پاک مرضی اور اس کی سوچ کو جان سکتے ہیں تاکہ اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ہمیں چیزوں کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل کے ذریعے ہم خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر وقت رہتے زمین کے بادشاہ یہ جان لیں اور شہریوں کے ساتھ اس کے مطابق پیش آئیں تو وہ ان معاملات کو عیاں کر سکتا ہے کہ ان پر روشنی ڈال کر سب کے سامنے اس کو واضح کرے، اور اپنی سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے اسے وہ کرنا چاہیے جس کا ذکر 15ویں آیت میں شریروں کو بادشاہ کے حضور سے دور کرنے سے اس کا تخت صداقت پر قائم ہو جائے گا۔ اس کو اپنے گرد سے شریروں کو دور کرنا چاہیے جو اس کے پاس ہوتے ہیں تاکہ اس کا تخت قائم رہے اور لوگ اس کو قبول کریں اور اس کے خلاف منصوبہ جات نہ بنائیں۔ صحیح، یہ کسی بھی بادشاہ، حکمران یا رہنما کے لیے اہم ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا دھیان رکھیں۔ اگر وہ شریر ہیں تو یقیناً آپ کے تخت کو خطرہ ہے۔ بالکل۔ شریر کا مطلب کہ ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سے صدر شریروں سے گھرے ہیں، وہ ان کو ایسی صلاح دیتے ہیں جس سے ان کا اور پھر لوگوں کا نقصان ہو۔ تو بھی بادشاہ کو چاہیے کہ اپنا دل خدا کے ساتھ لگائے اور خدا سے کہے کہ اس کی آنکھیں کھول دے اور اس کے گرد صلاح دینے والے بھی خدا کو پہچانے تاکہ بادشاہ کو اچھی آپ صلاح نے دے۔ سلیمان کے بیٹے روجام کا ذکر کیا ہے، وہ اپنے باپ کی باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ یہ باتیں اس کے باپ نے اس کو کہی تھی، سلیمان نے یہ باتیں اس کو کہی تھی، پر وہ بری صحبت میں چلا گیا۔ اس کی شرارت کے سبب سے اس کے گرد جوانوں نے اس کو جال میں پھنسایا، اس کو غلط مشاورت دی۔ صحیح۔ یہ بات قابل غور ہے کہ امثال کی کتاب کے اس حصے میں ان مثالوں کے ساتھ مماثلت ہے جو کہ حزقیاہ کے لوگوں نے نقل کی تھیں، اور جو پالوس نے تموتھیوس کے دوسرے خط میں کہا، ان دونوں میں ایک ہی موضوع پر بات کی گئی ہے۔ جب حزقیاہ بادشاہ بنا تو اسرائیل تباہ حال تھا، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ حزقیاہ کا باپ شریر تھا اور اس نے خدا کے گھر کے دروازوں کو بند کیا، اور جب وہ بادشاہ بنا تو سلیمان کی یہ امثال جو اس نے کہی تھیں اب تک اکٹھی نہیں ہوئی تھیں، اور حزقیاہ نے ان کو اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر اکٹھا کیا اور اس کے وسیلے سے ان کو تباہی کے دور میں اپنی راہ کے لیے روشنی ملی، اور اسی لیے ان امثال میں اور دوسرے تموتھیوس کی آیات میں مماثلت ہے۔ چاندی کی میل دور کرنے کے لیے سنسار کے لیے برتن بن جاتا ہے، اور پالوس نے بھی یہی کہا کہ بس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تائیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ اور لکھا ہے کہ خداوند کا جلال رازداری میں ہے، اور اس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ خدا نے انجیل کے معاملات کو یوں رکھا، انہیں چھپایا نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، تو نے میری باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں،
اور بچوں پر ظاہر کی، اور اس لیے جو اپنے ذہن کو استعمال کرے اور سمجھے کہ وہ بہت ہوشیار ہے، لیکن خدا کو خاکساروں کی ضرورت ہے جو خداوند کے حضور بچوں کی مانند آئے اور خداوند سے کہے میری اگر آنکھیں آپ کھول، یہ میرے کہیں تو ہاتھ لے کلام اور اور اس مجھے کے سکھا۔ حقائق آپ یہ پر عیاں ایسے ہوں گے۔ شخص پر عیاں ہوتے ہیں جو خاکساری کے ساتھ خداوند کے پاس آتا ہے، جو چیزوں کی تلاش کرے اور خداوند کے کلام کی پرواہ کرے، تو خداوند اپنے حقائق اس پر عیاں کرتا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض، ہم چھٹی آیت پر چلتے ہیں۔ بادشاہ کے حضور اپنی بڑائی نہ کرنا اور بڑے آدمیوں کی جگہ کھڑا نہ ہونا، کیونکہ یہ بہتر ہے کہ حاکم کے روبرو جس کو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے تجھ سے کہا جائے کہ آگے بڑھ کر بیٹھ، نہ کہ تو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ کے آدمیوں نے بادشاہ کے معاملات کو ترجیح دی تھی، اور بادشاہ کے معاملات بہت اہم ہیں۔ ہم نے شروع میں بادشاہ کے جلال کے متعلق پڑھا، اور بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں ہے۔ آسمان کی اونچائی اور زمین کی گہرائی اور بادشاہوں کے دلوں کی انتہا نہیں ملتی۔ ہم نے بادشاہ کے تخت کے متعلق پڑھا، شریروں کو بادشاہ کے حضور سے دور کرنے سے اس کا تخت صداقت پر قائم ہوگا۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ بادشاہ کے سامنے کلیسیا کیسا چال چلن رکھے اور اس کی موجودگی میں کیسا برتاؤ کریں، تاکہ جب کوئی بادشاہ کے حضور جائے تو اسے معلوم ہو کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ میں کہوں گا کہ حکمت کا استعمال کریں تاکہ بادشاہ کے حضور عاجزی سے پیش ہوں اور ہر ایک اپنی اصل جگہ پر جائے۔ بادشاہ کے سامنے اپنی بڑھائی نہ کرنا اور بڑے آدمیوں کی جگہ پر کھڑے نہ ہونا، کیونکہ یہ بہتر ہے کہ حاکم کے روبرو جس کو تیری آنکھ نے دیکھا تجھ سے کہے کہ آگے بڑھ کر نہ بیٹھ، تو پیچھے ہٹا دیا جائے گا۔ اور اس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ یسوع نے لوکا کے 14ویں باب میں واضح تعلیم دی۔ اس نے کہا کہ ایک شخص نے ضیافت کی اور اس میں دوگلا پن ہے، اور آنے والے مہمانوں میں غرور موجود تھا جو اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے دوست بھی اسے بلائیں، اور مہمانوں میں تکبر موجود تھا کیونکہ ہر ایک نے عزت لینے کی کوشش کی۔ اور خدا نے کہا جب تو بلایا جائے تو سب سے نیچی جگہ بیٹھ جا، تاکہ جب تیرا دوست آئے تو تجھے آ کر کہے کہ آ کر اوپر والی جگہ پر بیٹھ، تو تیری عزت بڑھ جائے گی۔ اور خداوند کی عبادت میں بیٹھنے کے لیے اسی منظر کو یاد رکھیں، ہر کوئی خاکساری کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے، تاکہ جب روح القدس جو ہمارا رہنما ہے ہمیں آگے جانے کا نہ کہے، ہمیں کھڑے ہو کر دعا کرنا اور گیت گانا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہے۔ یوسیہ ایک اچھا بادشاہ تھا، وہ یہودا میں آخری بڑی بحالی لے کر آیا۔ اس کی حکومت میں لوگ واپس آئے، بڑی تعداد میں آئے، پر اس نے ایک بڑی غلطی کر دی۔ سوال یہ ہے کہ ایک غلطی ایک عظیم آدمی کی زندگی کو کیسے تباہ کر سکتی ہے؟ یوسیہ نے مداخلت کر کے بہت بڑی غلطی کی، اور اسے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ تو ہمسایہ کے ساتھ اپنے دعوے کا چرچا کر لیکن کسی دوسرے کا راز فاش نہ کر، اس کے کیا معنی ہیں؟ تو ہمسایہ کے ساتھ اپنے دعوے کا چرچا کر لیکن کسی دوسرے کا راز فشاں نہ کر، اس کا کیا مطلب ہے؟ در حقیقت ان الفاظ سے مجھے خداوند کے الفاظ یاد آئے کہ اگر میں نے اپنے بھائی کے خلاف گناہ کیا تو میں اس کے پاس جاؤں۔ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا کر خلوت میں اس سے بات چیت کر۔ پس اگر قربان گاہ پر تو نظر گزرانتا ہو اور تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے، آپ نے گناہ کیا ہے، تو آپ ہی کو اس کے پاس جانا چاہیے۔ اگر وہ آپ کا گناہ کرے تو آپ اس کے پاس جائیں، اگر آپ اس کا گناہ کریں تو بھی آپ اس کے پاس جائیں۔ آپ پہلا قدم لیں، کیونکہ آپ نے گناہ کیا، آپ ہی کو اس مسئلے کو سلجھانا ہے۔ ایسی باتوں کو مت پھیلائیں ورنہ اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہوگا، اور اگر وہ کوئی گناہ بھی کر دے تو یاد رکھیں محبت گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے، اس لیے خلوت میں جا کر ان مسئلوں کو سلجھائیں اور ان کو بڑا کر کے لوگوں کے سامنے نہ پیش کریں، نہ ہو کہ لوگ اس کی غلطی کے بارے میں جانیں، اور رازداری سے ان کو آپ کو حل چاہیے کریں۔ کہ ان معاملات کو آپس میں جی، حل کریں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے بھائی معین، 9ویں اور 10ویں آیت ہے، تو ہمسایہ کے ساتھ اپنے دعوے کا چرچا کر لیکن کسی دوسرے کا راز فاش نہ کر، مبادا جو کوئی اسے سنے تجھے رسوا کرے اور تیری بدنامی ہوتی رہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟
اس سے کیا مطلب ہے کہ کوئی دوسرا اس کو سنے اور ہمارے خلاف بری بات کہے؟ جو انسان یہ بات سنتا ہے وہ آپ کے بارے میں غلط خیال رکھتا ہے۔ بے شک آپ کے اور آپ کے ہمسایہ کے بیچ معاملہ حل بھی ہو جائے اور ختم بھی ہو جائے، وہ دوسرے کے سامنے ایک کالا دھبا ہوگا۔ جیسے ڈاکٹر فیاض نے حوالہ دیا ہے کہ شروع ہی سے آپس میں مسئلے کو حل کریں تاکہ کوئی اور شخص آپ کے یا آپ کے ہمسایہ میں یا آپ کے بارے میں کوئی بری بات نہ کر سکے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر میرا پڑوسی میری بیوی ہو تو بہتر ہے کہ میاں بیوی اپنے آس پاس کے اختلافات کو گھر کے اندر ہی حل کریں۔ یہ بات اچھی نہیں کہ ہر چھوٹی بات سب کو معلوم ہو اور سب لوگ اس کو جانیں۔ ایسے میں سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میاں بیوی میں کوئی اختلاف موجود ہے۔ اس لیے میں شوہر اور بیوی کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ اپنے نجی اختلافات کو خود ہی مل کر حل کریں۔ باپ اور بیٹا اور دو بھائی اپنے مسائل کو آپس میں حل کریں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلیں اور وہ آپ کے گھر کی گواہی دیں۔ ان کا اختلاف تو سلجھ جاتا ہے پر اس کا اثر کئی سال تک باقی رہتا ہے کہ ان کے بیچ اختلافات تھے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض 11ویں آیت میں لکھا ہے، باموقع باتیں رو پہلی ٹوکری میں سونے کے سیب ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ میں کہوں گا کہ یہ بائبل مقدس کی چند شاندار آیات میں سے ایک ہے۔ تمام اور آیات یہ شاندار ہیں۔ میں کہوں گا کہ سب آیات بہت اچھی ہیں اور ان میں بہت سے معنی چھپے ہیں۔ یہ ایک مجموعہ ہے جسے کھولنے کی ضرورت ہے، جی اور اس کا ہر لفظ معنی سے بھرپور ہے۔ صحیح۔ اور دراصل میں ان کو خداوند یسوع مسیح پر صادق دیکھتا ہوں، کیونکہ کلام خداوند یسوع مسیح ہے، اور وہ شخص ہے، وہ کلام ہے جس نے خدا کو ظاہر کیا۔ اس نے تخلیق میں خدا کی حکمت کو ظاہر کیا، اس نے کفارے میں خدا کی محبت کو ظاہر کیا، عدالت میں خدا کی پاکیزگی کو ظاہر کیا۔ کلام خود خداوند یسوع مسیح کی شخصیت ہے، اور کلام مقدس میں بلا موقع باتیں ہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اور اسی نے ظاہر کیا۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹوں کی معرفت کلام کیا، بیٹے کی تو وہ معرفت۔ بالموقع بات کرتا ہے جو صحیح وقت پر بولی جاتی ہیں۔ کیونکہ یہاں پر میں کہوں گا کہ جب کلام مجسم ہوا تو وہ سیب کی مانند بنا، اور غزل و غزلات 22 میں دلہن نے کہا، جیسا سیب کا درخت بن کے درختوں میں، ویسا ہی میرا مسیح کی محبوب انسانیت۔ نوجوانوں میں ہے۔ مسیح کی خوبصورتی اور مٹھاس، اور جو بھی مسیح کے پاس جاتا ہے اس کو آرام کے لیے چھاؤں ملتی ہے، اس کو اطمینان کا پھل ملتا ہے، وہ اس کے رس سے اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ لکھا ہے، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، میں نہایت شادمانی میں اس کے سائے میں بیٹھی، اور اس کا پھل میرے منہ میں میٹھا لگا۔ سیب مسیح کی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے، اور سونا الہی فطرت اور الہی راست بازی کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب سونا فطرت اور الہی راست بازی کو ظاہر کرتا ہے، پر خدا کے کلام میں سونا ہر وہ چیز ہے جس کی اہمیت، عظمت اور عزت ہے، اور سونا استقامات کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم مسیح میں یہ دیکھتے ہیں۔ مسیح کلام ہے، اور وہ بلا موقع بات کرتا ہے، اور وہ سیب کی مانند ہے، اور اس نے مجسم ہو کر خدا کو ظاہر کیا۔ اس کی ہر چیز میں خوبصورتی ہے، اور میں کہوں گا کہ وزن اور استقامات ہے۔ اور بائبل مقدس میں وہ ہمیں چاندی کے ورقوں میں پیش ہوا، اور میں کہوں گا چاندی فدیے اور کفارے کی علامت ہے۔ اور جب مسیح نے ہماری طرف ہاتھ بڑھایا، وہ اس لیے تھا کہ ہمارا رہنما بنے یا ہماری خدمت کرے، اور بے شک یہ ہمارے لیے شرف ہے۔ اور وہ اس لیے آیا کہ خود کو پیش کر دے، اور اس لیے آیا کہ قربان ہو کر ہمارا کفارہ دے، اور اس نے صلیب پر جان دی، ہماری خاطر خون بہایا، اور ہمارے لیے قربانی دی۔ اور یہ سچ ہے۔ یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، وقت کے حساب سے باموقع باتیں ہیں۔ بھائی معین، اب ہم 16ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا تو نے شہد پایا؟ تو اتنا کھا جتنا تیرے لیے کافی ہے، مبادا تو زیادہ کھا جائے اور اگل دے۔ کیا خدا کو فکر ہے میں کیا کھاؤں اور کیا نہیں؟ بائبل مقدس میں شہد یہ میٹھا ہے، یہ میٹھے رشتوں اور خاندانی رشتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، خاندانی، دل پسند۔ برادرانہ اور سماجی رشتے، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ برے نہیں ہیں، مگر ان کو اتنا ہی رکھیں جو ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم حد کو پار کریں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ رشتوں کی بہت سی مٹھاس ہے، ہم خداوند اور بائبل کے ساتھ رشتے اور رفاقت کی مٹھاس کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں، اتنا ہی رکھیں جتنا کہ ضروری ہو، ہمیں اس میں کسی حد کو پار کرنا نہیں چاہیے۔ اچھا ہے کہ آپ نے اس معاملے کا حوالہ دیا، یہ پروگرام خاص کر نوجوانوں کے لیے ہے۔
नौजवान पूछते हैं क्या सही है और क्या गलत। हम कहते हैं कि सब चीजें जब तक अपनी हदूद में हों वो ठीक हैं। सब कुछ इतना ही करें जो काफी है, किसी चीज का ज्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसके बदले दूसरी चीज का नुकसान होता है। फेसबुक भी इतना ही इस्तेमाल करें जितना आपके लिए मुनासिब हो, लेकिन किसी दूसरी चीज का नुकसान ना हो। इसके अलावा खेल कूद, हाइकिंग, घूमना फिरना, ये सब चीजें सब कुछ हस्बे जरूरत करें। पूरा दिन सोना मुजाहिका खेज बात है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा एक दूसरा अहम मकसद है। इससे हम हर चीज मुनासिब तौर पर करते हैं क्योंकि हम एक जंग पर जा रहे हैं। जदाऊन की कहानी को जी, याद आपने करें। उसका हवाला दिया है। जदाऊन जंग पर जा रहा था। खुदावंद ने कहा कि वो उनको बताएगा कि कौन उसके साथ जंग पर जाएगा। जो लोग सबसे थोड़ा पानी लें, जो बस उनके लिए काफी हो। जिन्होंने अपना हाथ अपने मुंह से लगाकर पिया। क्या पानी पीना गलत है? नहीं, पर उन लोगों ने कम पानी पिया क्योंकि वो जंग पर जा रहे थे। कम आराम, कम इंटरनेट, कम सोना और कम घूमना फिरना, सब कम करें क्योंकि आपके सामने जंग है। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ये अहम इससे है। मुझे यूनतन की याद आती है जो जंग पर जा रहा था और उसको शहद मिला। उसने थोड़ा सा शहद चखा, ज्यादा नहीं खाया। उसने अपने असा के सिरे को छत्ते में भिगोया। ये उसको ताकत देने के लिए काफी था। नए अहदनामा में पालूस रसूल ने इसका साफ खुलासा किया, सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं मगर सब चीजें सही। मफीद नहीं। क्या ये बामौका और मफीद है? उसने इतना ही खाया जो उसका सफर जारी रखने के लिए काफी था। हम वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। मैं इस प्रोग्राम कुल्लुल किताब के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। इसकी कोई किस्त या कोई ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं थी जिसके बारे में मैं ऐसा कहूँगा कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे बाइबल मुकद्दस का मज़ीद मुताला करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इससे हम खुदा के कलाम की और भी परवाह करते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन भी ऐसा ही महसूस करते हैं। खुशामदीद नाज़रीन, आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल कीजिए। मेरा सवाल 17वीं आयत से है। अपने हमसाये के घर बार बार जाने से अपने पाँव को रोक, मुबादा वो देख होकर तुझसे नफरत करे। मैं इस आयत की वजाहत चाहता हूँ। यकीनन हमें 17वीं आयत की वजाहत की जरूरत है। एक दूसरे घर के जाना और अच्छे ताल्लुकात कायम करना अच्छी बात है कि रिश्तेदारों, भाइयों और दोस्तों के साथ रफाकत कायम करें, तो भी ऐसा ना हो कि किसी भी वक्त उनके घर जाएं। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त ना लगाएं। मुबादा वो खुशी के साथ हमारा खैर मकदम ना करें, उनका रवैया बदल जाए और वो हमारा बार बार आने से तंग आ जाएं। इसलिए आपको चाहिए कि सही वक्त और सही दौरानिया के लिए उनके घर जाएं, और जब भी जाएं, जैसा कि आपने पहले कहा, उनके घरेलू मामलात और रिश्तों और घर की सूरत हाल और परेशानियों में मुदाखलत ना करें। हमें लगता है कि ये मेज़बान के लिए एक बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इसके बरक्स हम उनके बिन बुलाए मेहमान बन जाते हैं। जी, ये हर रिश्ते के लिए मुनासिब है कि वो हमें खुशी से अपने घर बुलाएं। जब यीशु अमाउस की राह पर 2 शागिर्दों के साथ हो लिया तो उन्होंने उसको उनके साथ चलने का कहा। उन्होंने कहा, डॉक्टर फयाज, 25वीं आयत में लिखा है, वो खुशी जो दूर के मुल्क से आए ऐसी है जैसे थके मांदा की जान के लिए ठंडा पानी। उसने कहा कि खुशनुदी ऐसी है जैसे थके हुए शख्स के लिए ठंडा पानी हो। इससे हम क्या मुझे इस सीखते आयत हैं? से ये भी याद आता है कि खुदा ने सामरी औरत से ये कहा कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती तो ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला। तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। वो उसको पानी देता, पानी ना सिर्फ उनको ताज़ा दम करता, बल्कि जो ये पानी पीता तो वो उसके अंदर, मैं कहूँगा, जिंदगी के अबदी पानी का पानी का चश्मा होता। लिखा है कि खुशखबरी ऐसी है जैसे थके मांदे की जान के लिए ठंडा पानी। मसीह की मौत और उसका मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए खुशखबरी है, और ये अंजील की खुशखबरी है। सही। और दूर के मुल्क से आई खुशखबरी एक थके मांदे की जान के लिए पानी है। एक गुनाहगार सामरी औरत की तरह प्यासा रहता है, जिसने पानी तो पिया पर वो प्यासी रही, और जो कोई
اس پانی میں سے پیتا ہے پھر پیاسا نہ رہے گا۔ لیکن جب ہم مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے کی خبر سنیں اور مسیح کے پاس آئیں تو خداوند ہماری پیاس بجھانے کے لیے ہمیں ابدی پانی دیتا ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ ایسی خوشخبری ہے جو دور سے آئی، بلکہ میں کہوں گا یہ بہت خوشخبری دور سے آسمان سے آئی۔ ہمارے لیے جی زمین بالکل۔ پر قریب سے کوئی خوشخبری کیوں نہیں ہے؟ کیا نجات کا کوئی اور ذریعہ ہے کہ زمین پر کسی اور مذہبی طریقے سے لوگ نجات پائیں؟ آسمان کے تلے آدمیوں کو دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں، صرف ایک ہی نام ہے۔ کیا یہ ایک مسیح نام۔ کے لیے انتہائی تعصب یہ ہے؟ مسیح کی طرف سے اعلان ہے اس کی جس نے طرف سے مسیح کا اعلان ہے۔ یقین نہیں کیا، اس نے اسے جھوٹا پوچھنا چاہوں گا ٹھہرایا، مسیح کے علاوہ کسی اور شخص کے وسیلے سے نجات کیوں نہیں مل اور سکتی؟ مسیح نے خود کو صرف راہ نہیں کہا بلکہ کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، کیونکہ مسیح کے کفارے کی بدولت ہمارے گناہوں کے مسئلوں کا حل ہے، اور ماضی کے گناہ ختم ہوئے، اور صرف مسیح کے کام کے ذریعے ہی ہم خدا کے حضور جاتے ہیں پوری صداقت کے ساتھ۔ اور میں کہوں گا کہ ہمارے ماضی کے سب گناہ ختم ہوئے اور مسیح یسوع نے ہمارے تمام گناہوں کی قیمت چکائی، اور مسیح کے کام کے نتیجے میں ہم قرض میں نہیں ہیں، اور اسی سے ہم خدا باپ کے حضور آتے ہیں۔ خوشخبری جب دور سے آئے، یہ آسمانی یعنی خود مسیح کے وسیلہ سے آئی، ہمیں یہ خوشخبری ملی۔ حالانکہ جب کوئی ایماندار دوسرے ایماندار کے پاس خوشخبری لے کر جائے جو دکھی اور بیمار ہو تو ہم اس کی اچھی خبر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اس کی بیماری کے لیے کوئی نیا علاج نکال کر یا ایک اچھا ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا، نہیں، بلکہ بہترین خبر یہ ہے کہ مسیح بہت جلد آسمان سے آ رہا ہے تاکہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائے اور سب کام مکمل ہوگا۔ مجھے یہ خوشخبری یاد ہے، یہ یعقوب کے نوکر اس یعقوب کے پاس آئے، وہ اپنے آخری دنوں میں بستر پر سو رہا تھا۔ وہ اس کے پاس کیا خبر لائے؟ وہ یوسف کی خبر لائے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس خبر سے وہ تازہ دم ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یوسف آ رہا ہے۔ یعقوب نے یہ سن کر ہمت باندھی اور بستر پر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ چاکلیٹ کے ڈبے سے زیادہ بہتر ہے جب ہم ایک بیمار شخص کے پاس آسمان سے خوشخبری لے کر جائیں۔ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ خداوند آ رہا ہے۔ اکثر ہم تحفے لاتے ہیں پر ہمارے دلوں میں اداسی اور رنجش موجود ہوتی ہے، لیکن خوشخبری کے ساتھ جائیں تو خداوند وہاں ہے اور وہ کافی ہے، وہ قابل ہے اور جلد آ رہا ہے، اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور یہ ہڈیوں بالکل کی ایسا ہے تازگی کہ اس کے جسم سے بیماری ختم ہو گئی۔ صحیح۔ اس باب کی آخری آیت ہے، جو اپنے نفس پر ضابط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے۔ بہت ہی سخت الفاظ ہیں۔ جس شخص کو خود پر قابو نہ ہو وہ بے فصیل شہر کی مانند ہے۔ بے فصیل شہر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بے فصیل شہر کو دیکھیں تو اس کی دیواریں حفاظت کرنے کے لیے ہیں تاکہ شہر محفوظ رہے۔ جس شہر کی فصیل ٹوٹی ہو اس کے گرد کوئی مخالفت نہیں، وہ باہر سے الگ نہیں ہوتا، اندر والا باہر اور باہر والا اندر جاتا ہے۔ یہ شہر نہیں ہے۔ کوئی اندر رہنے اور باہر رہنے والوں میں فرق نہیں کر سکتا، پر میں اس کو انفرادی شخص کے لیے کہتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے الفاظ پر قابو رکھے، خود پر قابو رکھ، اپنی زبان کو اس طرح سے استعمال کریں کہ کسی مشکل میں نہ پھنسے، اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے۔ موسیٰ ایک حلیم شخص تھا۔ بائبل نے اس عظیم شخص کی گواہی دی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنے بھائیوں کے لیے ایسے الفاظ کہے۔ اس نے ان کو کہا، اے باغیو، نہیں بلکہ ہم اپنی زبانوں پر قابو رکھ سکتے ہیں تو خداوند کو کہیں، اے خداوند میرے منہ پر پہرا ٹھہرا، میرے لبوں کے دروازوں کی نگہبانی کر، اور ہم اس کے خوف میں رہیں۔ صحیح۔ جی، میں اس کے ساتھ ہی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ 16ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور پہلوانوں سے بہتر ہے اس سے جو شہر کو لیتا ہے۔ ان دونوں آیات میں اس آدمی کی بات ہوئی ہے جس کو خود پر قابو نہیں۔ بہترین شخص وہ نہیں جس کو خود پر ضبط نہیں اور وہ اپنے بھائی پر حکمران رہتا ہے یا شہر یا ملک پر حکومت کرتا ہے، بلکہ صحیح۔ بہترین وہ ہے جو خود پر قابو رکھتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے جانیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ رشتہ داروں میں اور خاص کر ازدواجی زندگی میں کوئی اختلاف آئے تو ہمیں ان کو گھر کے اندر ہی حل کرنا چاہیے۔ یہ خاندان کی محافظت کے لیے ہے تاکہ ہمارے گرد لوگوں کے لیے گواہی ہو۔ صحیح۔ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ دور کی خوشخبری خداوند یسوع ہے جو ہر پیاسے کے لیے آسمان سے زمین پر آیا۔ وہ ہر تباہ حال جان کو بچاتا اور اس کی پرواہ کرتا ہے۔ صحیح۔ بائبل کی بہترین بات یہ ہے کہ وہ ہمیں شائستگی سکھاتی ہے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ لوگوں سے کیسے پیش آنا ہے۔
اور لوگ اس وجہ سے ہر روز بائبل پڑھنے کا دھیان رکھتے ہیں کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. صحیح. ہم اپنی زندگی میں یہ کہنا سیکھیں، اے خداوند میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر، اور کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں ہے. صحیح. جی آپ. میں نے سیکھا کہ بائبل میں صرف بات نہیں بلکہ اس کی وجہ بھی موجود ہے. مثلا شراب میں متوالے نہ بنو، اس کے ساتھ اس کی وجہ بھی بیان ہے. اس سے آپ کو بائبل مقدس میں لکھی ہر بات کو ماننے کا دل کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. کیا کریں اور کیا نہ کریں کے ساتھ دل و دماغ کی بات موجود ہے. صحیح. بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. خادمین کا بھی شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین، میں اس خوبصورت آیت کے ساتھ آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں. 25ویں آیت، وہ خوشخبری جو دور کے ملک سے آئے ایسی ہے جیسے تھکے ماندہ کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی. ناظرین، آپ کے لیے بہترین خبر اور خوشخبری خداوند ہی ہے جو دور کے ملک سے آیا. لہٰذا مسیح کو قبول کریں، آپ اپنی زندگی پائیں گے. اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے.